نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروہی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور ہر شخص عبادت میں مصروف ہے۔ یوں تو ناظرین، اگر ہم گزشتہ رمضان کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا تھا کہ بازاروں میں رونق ہوتی تھی، یعنی شام کو اگر نکلے تو گھر سے جب باہر نکلتے تھے تو زیادہ رونق دکھائی دیتی تھی۔ لیکن اس سال رمضان میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے جو یہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا کے وجہ سے پوری دنیا میں جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، تو ہر شخص اپنے گھر میں بند ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس کے لیے میڈیکل ہدایات بھی ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کے ٹچ میں نہ آئے، ایک دوسرے سے تھوڑا سا وقتی طور پر فاصلہ رکھے، اور ان ہدایات پر عمل کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ تو اس لیے گھر میں رہ کر عبادت ہو رہی ہے، روزہ تو ہوتا ہی ہے، نماز بھی گھر میں ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو گھر میں کچھ یہ ان عبادتوں کی رونق زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس سال، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر شخص اپنے گھر کا حال جانتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس بار جب اللہ سے رابطہ کچھ اس انداز سے انسان کا بڑھا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں رہ کر انسان عبادت کر رہا ہے اور پروردگار سے دعا میں مصروف ہے کہ اللہ ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا کر دے، اور الہی آمین۔ ہمیں یقین ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کی پکار سنے گا اور جلد سے جلد وہ وقت آئے گا کہ پوری عالم انسانیت کو اس بیماری سے نجات ملے گی۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں وقار سخن میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ تک وہ شاعری پہنچائیں جو اہل بیت سے وابستگی جس شاعری کی ہو، یعنی جو اہل بیت سے عقیدت کے ساتھ شاعری کی گئی ہو، یعنی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اگر ہے، یعنی نعت پاک کہی گئی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ نعتیں سنیں۔ اسی طرح سے یعنی پروردگار کی شان میں اگر کسی نے پروردگار کی شان بیان کی ہے اشعار میں، نظم میں، تو وہ حمدیہ شاعری بھی ہم چاہیں گے کہ اس ماہ رمضان میں، اس اللہ کے مہینے میں ہم کچھ شعراء حضرات کی حمد پیش کریں، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک وہ حمد پیش کریں۔ اسی طرح سے اہل بیت کی شان میں جو منقبت کہی گئی ہے وہ منقبت آپ تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچائی جا سکے۔ تو یہ اس سوچ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ یہ پروگرام ہم منعقد کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آئیے اس سلسلے کو ہم اب اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ماہ مبارک ہے اللہ کا مہینہ، اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ تو ناظرین، جس کے ذکر کی عظمت یہ ہو کہ یہ ذکر اللہ یعنی پروردگار خود کر رہا ہو اور اس کے فرشتے یہ ذکر میں مصروف ہوں، تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس ذکر کا حق ادا کر سکے۔ یعنی کسی بھی فکر کے آئینے میں یہ ذکر
مکمل طور پر نہیں اتر سکتا۔ ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یعنی اتنا اعلیٰ ذکر ہے، اتنا اہم ذکر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ہم جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان اور اچھا طریقہ ہے کہ ہم نعت سرور کائنات کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں۔ ناظرین، میں ذرا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسان جب مدینہ منورہ کا سفر کے لیے تیار ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، تو عموماً جو لوگ گئے ہیں وہ اس کا میرے تائید کریں گے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد انہیں بھی یہ توفیق اللہ دے کہ وہ اپنے آقا کا روضے کی زیارت کر سکیں۔ تو انسان جب وہ تصور کرتا ہے، اور یہ جب تصور اور زیارت کے لیے ارادہ کرتا ہے، تو وہ بے چین ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں مدینہ منورہ تک پہنچ سکوں، اس کی سرحد میں داخل ہو سکوں، تو بڑا بے چین ہوتا ہے۔ تو اس کی بے چینی جب ایسے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے کہ جب وہ یعنی مدینہ کے قریب پہنچ گیا تو وہ اس انتظار میں ہے کہ کب وہ اس شہر میں داخل ہوگا۔ اب داخل ہو گیا، پتہ لگا وہ مدینہ منورہ میں آ گیا ہے، تو اب وہ بے چین ہے کہ کسی طرح سے مجھے حرم کی کسی مینار کی زیارت ہو جائے۔ اب وہ بے چینی اس کی اور بڑھ گئی انسان کی۔ اب وہ بے چین ہے جسے مجھے کب کہاں سے وہ مینار دکھائی دے کہ جو حرم کی مینار کی میں زیارت کر سکوں۔ اب وہ جب اس حرم کے قریب کہیں پہنچا اور اسے مینار دکھائی دیا حرم کا، تو اس نے شکر ادا کیا۔ اب وہ بے چین ہے کہ وہ گنبد خضرا کی زیارت ہو، یعنی رسول کے روضے کی زیارت کسی طرح سے ہو جائے، اس گنبد کی زیارت ہو جائے۔ اب آہستہ آہستہ جب وہ اور قریب پہنچا تو وہ گنبد کی زیارت ہوئی، تو اس نے اور شکر ادا کیا، لیکن بے چینی ابھی کم نہیں ہوئی۔ بے چین ہے انسان کہ اب مجھے کسی طرح سے حرم میں جانا نصیب ہو اور میں حرم میں جا کر پروردگار کی عبادت کر سکوں مسجد نبوی میں پہنچ کر۔ تو اب اسے وہ موقع ملا کہ وہ مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ اب وہ شکر ادا کرتا ہے پروردگار کا اور نماز پڑھتا ہے، لیکن اب وہ بے چین ہے کہ کسی طرح سے روضے کی جالی مجھے دیکھنے کو مل جائے۔ تو روضے کی جالی دیکھنے کے لیے دل بے چین ہے، بے قرار ہے کہ مجھے کسی طرح سے آقا کے روضے کی زیارت نصیب ہو۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ اسے وہ جالیاں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں، اور وہ فخر محسوس کرتا ہے دلی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع عطا کیا کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی زیارت نصیب ہوئی۔ لیکن ابھی بے چینی کم نہیں ہوئی ہے، ابھی بے چینی یہ ہے کہ میری کسی طرح سے بھی میں اس جالی کو چوم لوں گا، جالی کو اپنا بوسہ دے سکوں۔ تو دیکھیے انسان کس قدر ان مرحلوں سے جب گزرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے ہی مودت کہتے ہیں، اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر یہ محبت اور ان کی اہل بیت سے اگر یہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم ماہ رمضان بھی پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آ رہا ہے، تو ہم کتنی بھی عبادت کرتے رہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دیگر عبادات روزے رکھ رہے ہیں، سب باتیں ہیں، لیکن الفت اہل بیت، الفت رسالت مآب کی محبت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب تک اس دل میں نہیں ہو، جب تک وہ عبادتیں مکمل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس محبت کا ایک چھوٹا سا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئیے، کسی بھی طرح سے وہ ذکر کیجئے۔ اگر آپ ان کی سیرت مکمل طور پر آپ بیان نہیں کر سکتے، سن سکتے، تو کم سے کم نعت سرور کائنات ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ اس ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں۔ میرا ایک نعت کا مطلع ہے کہ جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں، جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں، یعنی آسمانی ذکر ہے یہ ذکر رسالت مآب۔
تو نعت پاک کا جب ذکر ہوا تو میرے دل چاہا کہ ناظرین کے کچھ گفتگو ہو، اور ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے حمد سے آغاز کیا تھا اور پھر نعتوں کا سلسلہ جاری رہا، تو میں چاہتا ہوں وہ نعت کا سلسلہ ابھی اور اس طرح سے جاری رہے کہ ہم نے ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورت آواز میں ایک نعت سنی تھی، اب وہ نعت پڑھ رہے تھے جناب کمال حیدر کمال صاحب۔ ہم نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ کمال صاحب ابھی ہم اور چاہیں گے آپ سے ایک نعت سننا، لیکن وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ ہم نے کچھ اور حضرات کی نعت سنی اور ان سے ہم پھر درخواست نہ کر سکے، لیکن آج ہم نے پھر ان سے درخواست کی ہے کہ کمال صاحب کچھ اشعار، نعتی اشعار اور ہمارے ناظرین کو سنائیں، تو آئیے ان کی خوبصورت آواز میں ایک اور نعت سرور کائنات سنی جائے۔ میری درخواست ہے کمال حیدر کمال صاحب سے کہ وہ کچھ نعتی اشعار اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جناب کمال حیدر کمال صاحب ملاحظہ فرمائیں۔ کرم یا نبی آپ کا چاہتا ہوں، کرم یا نبی آپ کا چاہتا ہوں، گناہ گار ہوں آسرا چاہتا ہوں، کرم یا نبی آپ کا چاہتا ہوں، گناہ گار ہوں آسرا چاہتا ہوں۔ آپشن میں کریں، میں اعمال کی دھوپ میں جل رہا ہوں، میں اعمال کی دھوپ میں جل رہا ہوں، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہوں، کرم یا نبی آپ کا چاہتا ہوں۔ اور مختم لایا کیجئے کہ کمال حضی پر بھی نظر کرم ہو، کمال حضی پر بھی نظر کرم ہو، حضور آپ کی اب عطا چاہتا ہوں، حضور آپ کی اب عطا چاہتا ہوں، کرم یا نبی آپ کا چاہتا ہوں۔ اور نعت پاک کے دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ ہم امتی ہیں جس کے آقا دو جہاں ہے، ہم امتی ہیں جس کے آقا چشم کرم ہے، وہ بحر بے کرم ہے، ہم امتی ہیں جس کے۔ اور شعر ناگنے اس دور بے حسی میں وہ بات اب کہاں ہے،
داستان ہے مومن کی شان و عظمت ماضی کی داستان ہے ہم امتی ہیں جس کے آقا دو جہاں ہے. اسناد پاک کا مقطع پیش کر رہا ہوں. چلیے کمال چلیے سیرت کی پیروی میں سیرت کی پیروی تکمیل امتحان ہے سیرت کی پیروی تکمیل امتحان ہے ہم امتی ہیں جس کے آقا دو جہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین دیکھا آپ نے کہ کمال حیدر کمال صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. نعت سرور کائنات انہوں نے بڑی خوبصورت سنائی. ناظرین جب نعت سرور کائنات انسان سن رہا ہوتا ہے تو خود بخود دل مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے. اس ذکر کا ایک اور بہت بڑا میں نے یہ اثر دیکھا ہے ناظرین کہ عموماً دیکھیے کہ کتنی بھی دولت مند انسان کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں وہ بے چینی میں مبتلا ہوگا، یعنی پوری طرح سے سکون اس کو نہیں ملے گا. بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ دیکھے ہیں کہ حکومتیں کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہ بے چینی ہے جو سکون نہیں عطا کر رہی. لیکن سکون کہاں ہے؟ وہ در اہل بیت پر جا کر سکون ملتا ہے. انسان جب اہل بیت سے وابستگی اگر انسان میں ہو تو کہیں بھی ہو تو اسے وہ سکون مل جاتا ہے کہ اس سکون کا کتنا بھی شکر ادا کرے وہ پوری طرح سے شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی جب ذکر اہل بیت میں ہم شامل ہوں تو اس سکون سے خود بخود زندگی معطر ہو جاتی ہے. آئیے اس ذکر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم اپنے ایک بزرگ شاعر جناب مطہر حسین نوشہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ایک نعت پیش کریں. مطہر حسین نوشہ صاحب کا ایک منقبت کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. ناظرین میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس شعر کے ساتھ میں ان سے درخواست کروں. نوشہ صاحب فرماتے ہیں کہ لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے، لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے، لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے، نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے، نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے. تو ناظرین آئیے سنتے ہیں جناب مطہر حسین نوشہ صاحب کو ان سے خوبصورت نعت سننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آئیے تیار ہو جائیے اور سنیے نوشہ صاحب کی خوبصورت نعت. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور چند اشعار بنظر حصول ثواب حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں. دو جہان کے خدا ان کا رسالت ان کی، دو جہان کے دو جہان کے خدا ان کا رسالت ان کی، کائنات ان کی سبب ان کا بدولت ان کی، کائنات ان کی
سبب ان کا بدولت ان کی دو جہاں ان کے۔ اور دیکھنا چاہو تو کردار علی میں دیکھو، دیکھنا چاہو تو کردار علی میں دیکھو، حیثیت ان کی علوم ان کے فضیلت ان کی، حیثیت ان کی علوم ان کے فضیلت ان کی، کائنات ان کی سبب ان کا بدولت ان کی۔ پھر یہ معراج محمد پا تعجب کیوں ہے، پھر یہ معراج محمد پا تعجب کیوں ہے، آسمان ان کا ہے عرش ان کا ہے رفعت ان کی، آسمان ان کا ہے عرش ان کا ہے رفعت ان کی، کائنات ان کی سبب ان کا بدولت ان کی۔ اور اختیار آلِ محمد کا بھی کچھ کم تو نہیں، اختیار آلِ محمد کا بھی کچھ کم تو نہیں، کوثر ان کا ہے جنا ان کی مشیت ان کی، کوثر ان کا ہے جنا ان کی مشیت ان کی، کائنات ان کی۔ دین و دنیا میں ہے مومن کا یہی سرمایہ، دین و دنیا میں ہے مومن کا یہی سرمایہ، پیروی ان کی ولا ان کی محبت ان کی، پیروی ان کی ولا ان کی محبت ان کی، کائنات ان کی سبب ان کا بدولت ان کی۔ اور وہ ہے کونین کے مختار جہاں چاہے رہے، وہ ہے کونین کے مختار جہاں چاہے رہے، لا مکان کا مکان ان کا سکونت ان کی، لا مکان کا مکان کا سکونت ان کی، کائنات ان کی۔ اور بخدا گلشن اسلام کے ہر غنچے میں، بخدا گلشن اسلام کے ہر غنچے میں، رنگ ان کا ہے ادا ان کی ہے نکہت ان کی، رنگ ان کا ہے ادا ان کی ہے نکہت ان کی، کائنات ان کی۔ آخری شعر ملاحظہ کریں،
میرا کچھ بھی تو نہیں نہج بلاغہ کی قسم، میرا کچھ بھی تو نہیں نہج بلاغہ کی قسم، لفظ ان کے ہیں ثنا ان کی ہے مدحت ان کی، لفظ ان کے ہیں ثنا ان کی ہے مدحت ان کی، کائنات ان کی۔ مقطع بھی حاضر کر رہا ہوں کہ خوف محشر کا بھلا کیوں ہو مجھے نوشا، خوف محشر کا بھلا کیوں ہو مجھے نوشا، لطف ان کا ہے کرم کا شفاعت ان کی، لطف ان کا ہے کرم کا شفاعت ان کی، کائنات ان کی سبب ان کا بدولت ان کی، دو جہاں ان کے خدا ان کا رسالت ان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ نوشہ صاحب نے کتنا خوبصورت کلام ان کا تھا، کتنی خوبصورت نعت تھی۔ بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے مطہر حسین نوشہ صاحب، ہمارے بزرگ شاعر، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے نعت پیش کی۔ آپ نے دیکھا ان کا خوبصورت آواز، خوبصورت ترنم، خوبصورت اشعار، اور انہوں نے پوری عقیدت کے ساتھ نعت پیش کی۔ ہم ان کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں، اور ناظرین آپ سے بھی یہ گزارش کرتے چلیں ہم کہ جب بھی کہیں ذکر رسالت مآب ہو، جب بھی کہیں ذکر اہل بیت ہو، تو آپ اس ذکر میں جب شامل ہوں تو ساتھ ساتھ آپ اپنی دلی مرادیں بھی اس وقت مانگ سکتے ہیں۔ جب ذکر رسالت مآب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو پروردگار دیکھتا ہے کہ کون میرے اہل بیت کے ذکر میں شریک ہے، تو ان کی وہ مرادیں اس وقت یقیناً میرا یقین ہے کہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت کے وسیلے سے اگر کوئی دعا مانگی جائے اور پروردگار نہ پوری کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ناظرین۔ تو ہمارا پورا یقین ہے کہ اہل بیت سے مودت، اہل بیت سے عقیدت ہماری اتنی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہماری جائز دعائیں پوری کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ نعت کہنا بھی ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اس کے لیے محبت بھی ضروری ہے، عقیدت بھی ضروری ہے، مودت بھی ضروری ہے۔ مجھے نعت پاک کہنے کا شرف جو مل گیا ہے، مجھے نعت پاک کہنے کا شرف جو مل گیا ہے، میری ذات پر کرم ہے، میرے رب کی یہ عطا ہے، میری ذات پر کرم ہے، میرے رب کی یہ عطا ہے۔ تو یقیناً یہ پروردگار اپنے پیارے حبیب کے لیے یہ موقع کس کو عطا کر دے اور کہاں عطا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جسے یہ موقع عطا کرتا ہے پروردگار، اس کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہے۔ تو یقیناً یہ ذکر، اور صرف پڑھنے والے کو ہی فخر نہیں ہونا چاہیے، جو اس ذکر میں شریک ہیں سننے والے بھی، یعنی جو بھی انسان اس ذکر کو سن رہا ہے وہ برابر کا شریک ہے کہ وہ اس ذکر میں شامل ہے۔ تو اس مودت اور اس محبت میں جتنا رول پڑھنے والے کا ہے وہ سننے والے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خلوص دل سے اس محفل میں شریک ہو، خلوص دل سے وہ پروگرام دیکھ رہا ہو جو اہل بیت سے وابستہ ہو، اور خلوص دل سے اس مودت اور محبت کا اظہار بھی کر رہا ہو۔ یہ ذرا شرط ہوتی ہے۔ تو
ناظرین ذکر ہو رہا ہے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا. خوبصورت نعت آپ نے پہلے سماعت فرمائی کمال حیدر کمال صاحب سے، جنہوں نے بڑے خوبصورت ترنم میں خوبصورت آواز میں نعت سرور کائنات پیش کی. اور اس کے بعد ہمارے محترم بزرگ شاعر نوشہ صاحب نے، مطہر حسین نوشہ صاحب نے نعت آپ کو سنائی. ناظرین اس وقت جیسا کہ گفتگو ہو رہی ہے اس شاعری کے حوالے سے جو اہل بیت سے وابستگی کے ساتھ کی گئی ہو، تو جب ہم پوری دنیا میں نظر ڈالتے ہیں اردو شاعری کے حوالے سے اور شاعر اہل بیت شعراء میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک چہرہ نظر آتا ہے نایاب ہلوری صاحب کا. لیکن آج کل ناظرین میں چاہتا ہوں ان کا ذکر اس وقت اس لیے کرنا کہ گزشتہ دنوں ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کا آپریشن ہونا ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اس کے بعد انہیں مکمل طور پر ریسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ناظرین اس وقت ہم ذکر اہل بیت میں مصروف ہیں، تو ناظرین ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہم آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کیجئے کہ ہمارے شاعر اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب نایاب ہلوری کو پروردگار مکمل طور پر صحت یاب کرے، تاکہ وہ اپنی محفلوں میں اسی طرح سے اہل بیت کی شان میں حمد پڑھیں، نعت پڑھیں، قصیدہ پڑھیں جیسا کہ وہ پڑھتے چلے آئے ہیں اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں. تو ہم ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے. آئیے ناظرین، جب ان کا ذکر ہو رہا ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ جب نایاب صاحب کا نام آتا ہے اور ذکر ہوتا ہے تو دل چاہنے لگتا ہے کہ کسی ایسی محفل میں چلیں کہ جہاں نایاب ہلوری صاحب اپنے مخصوص انداز میں مدح اہل بیت میں مصروف ہوں، یعنی اپنے مخصوص انداز میں نعت و منقبت پڑھ رہے ہوں. تو یقین جانیے میں ہی نہیں چاہ رہا ہوں ایسا، یقیناً آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ نایاب ہلوری صاحب کو اس وقت ہم سنیں. ناظرین آئیے آپ کو ایک ایسی محفل میں لیے چلتے ہیں جہاں ذکر اہل بیت کا انعقاد کیا گیا ہے. تو اس میں اپنے مخصوص انداز میں جناب نایاب ہلوری صاحب نعت سرور کائنات پڑھتے نظر آئیں گے آپ کو. تو آئیے سنتے ہیں جناب نایاب ہلوری صاحب کی یہ خاص نعت. جو گزرے تو یہ جاز نظر آتے ہیں. تو جی چاہتے مطلب منظر وہ جو گزرے تو یہ جاز نظر آتے ہیں. پھول سے پاؤں بھی پتھر باؤ بھر آتے ہیں. وہ جو گزرے تو یہ جاز نظر آتے ہیں. پھول سے پاؤں بھی پتھر باؤ بھر آتے ہیں. پھول شعر حاضر کر رہا ہوں، مولا خوش رکھے آپ کو اور آپ کی سماعتوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. شعر حاضر کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں غلاموں پا کرم کی بارش. اس کو کہتے ہیں غلاموں پا کرم کی بارش. ان کے قابل نہیں یہ فرش مگر آتے ہیں. ان کے قابل نہیں یہ فرش مگر
اور یہ شعر میں ناصر بھائی، رضوان بھائی، زاہد بھائی کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ان کی نظر کر رہا ہوں شعر۔ ان کے قابل نہیں یہ فرش مگر آتے ہیں میزبان، اہل علم تشریف فرما ہیں، اہل نظر، اہل قلم بھی موجود ہیں۔ میں ترکیب جو میں نے استعمال کی ہے اس کی خصوصی داد چاہوں گا اپنے بزرگوں سے۔ میزبان شب معراج مدد کر میری، میزبان شب معراج مدد کر آج سلطان مدینہ میرے گھر آتے ہیں، میزبان شب معراج مدد کر آج سلطان مدینہ میرے گھر آتے ہیں۔ آج سلطان مدینہ میرے گھر اور یہ شعر بھی دیکھیں حضرات کہ دیکھا سلمان و ابو ذر کو تو معلوم ہوا، دیکھا سلمان و ابو ذر کو تو تم کو سورج بھی بنانے کے ہنر آتے ہیں۔ دیکھا سلمان و ابو ذر کو تو معلوم ہوا، تم کو سورج بھی بنانے کے ہنر آتے ہیں، تم کو سورج بھی بنانے کے ہنر آتے ہیں۔ اور یہ شعر اس کے قافیے کی داد چاہوں گا میں کہ اگر لگے کہ واقعی انصاف ہو گیا ہے قافیے کے ساتھ تو دعا چاہوں گا۔ آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے، آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے، آج وہ یاد بن
मानना ये है कि कोई भी नात नवासों को अलग करके नहीं लिखी जा सकती, इसलिए मैं मुसलसल 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ ताकि मुकम्मल नात मुकम्मल हो। देख कर दायरे फर्शे अज़ाए शबीर, कसम खुदा की टूटे फूटे जितने शेर मैंने कहे, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का यादगार शेर है। हाजिर करें। देख कर दायरे फर्शे अज़ाए शबीर, नूह भी अपने सफीने से उतर आते हैं, नूह भी अपने सफीने से उतर आते हैं, नूह भी अपने सफीने से उतर आते हैं। एक ही शाख है इस्मत की ज़माने भर में, आ जाइए बच्चे। एक ही शाख है इस्मत की ज़माने भर में, जिस पर हसनैन से नायाब समर आते हैं। एक ही शाख है इस्मत की ज़माने भर में, जिस पर हसनैन से नायाब समर आते हैं। फूल से पाँव भी पत्थर पाँव भर आते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। देखिए नाज़रीन, नयाब साहब ने किस कदर खूबसूरत नात किसने खूबसूरत अंदाज़ में पेश की। यकीनन नायाब साहब का अंदाज़, नायाब साहब की आवाज़ और नायाब साहब का ये कलाम तारीफ़ के मुस्तहक़ हैं। नायाब हल्लौरी साहब, जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। हम एक बार फिर चाहेंगे अपने नाज़रीन से कि ख़ास तौर से उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं और हमारी महफ़िलों में फिर इसी तरह से नज़र आएँ जैसे कि वो पहले महफ़िलों की कामयाबी की ज़ीनत उन्हें समझा गया है। इस वक्त ज़िक्र अहले बैत है और नात और मनक़बत और हम्द की महफ़िल सजी हुई है। इस वक्त आप अगर उनकी सेहत के लिए दुआ करेंगे तो हमें ये यकीन है कि अहले बैत के वसीले से की गई दुआ यकीनन पूरी होती है। अल्लाह ताला नायाब हल्लौरी साहब को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करे। नाज़रीन, बहुत जल्द आपसे फिर कुछ और अहम शौरा के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये मेज़बान सलीम अमरूवी आपसे इजाज़त चाहता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।